قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دوستو، نماز کے مسائل میں ہم دوسری تکبیر سے پہلے رکوع کے مقام تک پہنچے تھے. رکوع میں جاتے ہوئے رکوع کیسے کرنا چاہیے اور رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے اور رکوع سے اٹھنا کیسے چاہیے اور اس کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، اس کے متعلق آج کی گفتگو میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے کام کیے جو جائز تھے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہی کاموں کو تبدیل کر دیا، منسوخ کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نے ترک کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے کام ایسے کیے جو پہلے نہیں تھے، بعد میں شروع ہوئے. تو اسی طرح نماز کے اندر بھی بہت سارے کام ہیں جو پہلے تھے بعد میں نہیں ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، پہلے یہ سمجھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ایک عام مسئلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رفع الیدین کا مسئلہ. تو آج اس رفع الیدین کے مسئلے کی پہلی قسط ہے. آج ٹاپک جو ہے پارٹ 1 ہے. کیوں سمجھیں کہ رفع الیدین کیا چیز ہے. پہلے یہ سمجھیں کہ رفع الیدین منع کہاں ہے اور کون سا جائز ہے. تکبیر اولیٰ کے وقت رفع الیدین کرنا قیامت تک رہے، اس کے اندر کسی کو اختلاف نہیں. تکبیر تعلیمہ کے بعد جب رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، پہلی تکبیر اپنا پہلی رکعت کے بعد، دوسری تکبیر کے شروع میں، اس طرح تشہد میں آخر تک، حتیٰ کہ سلام تک رفع الیدین تھا. نبی کریم علیہ السلام نے سب کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. یہ ہمارا نظریہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں رفع الیدین جو ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ 28 مرتبہ رفع الیدین فرمایا گیا ہے. یہ دھوکہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، دھوکہ. اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین فرمایا کرتے ہیں. ہمارے دوست کتنے جگہ پہ کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے اندر کسی کو شک نہیں. نمبر 1 رکوع میں جاتے ہوئے، نمبر 2 رکوع سے اٹھتے ہوئے، نمبر 3 تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں. یعنی 3 مقامات پہ کرتے ہیں، باقی ہر جگہ پہ رفع الیدین کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں 28 مرتبہ رفع الیدین فرمایا. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام نے رکوع میں جاتے ہوئے بھی کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کیا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدے میں جاتے ہوئے بھی کیا، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی کیا، 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو تب بھی کیا، تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تب بھی کیا. نبی کریم علیہ السلام نے تشہد میں بیٹھ کر سلام کے وقت بھی رفع الیدین فرمایا. سارے کے سارے چھوڑ دیتے ہیں، 3 کو کیوں باقی رکھتے ہیں. یہ دھوکہ ہے. حالانکہ سنت وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ کام ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو چھوڑ دیا. کہتے ہیں کیوں چھوڑا، اس کی وجہ کیا تھی.
اس پر میں انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک آپ کو پوری ترتیب اور ڈیٹیل کے ساتھ دوسرے حصے میں آپ کو عرض کروں گا کہ حضور علیہ السلام کہاں کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، وہ آپ کی اس کی طرف گزارش کروں گا۔ آج صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کے علاوہ اور نماز کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو نبی کریم علیہ السلام پہلے نہیں کرتے تھے، بعد میں کیا، جو پہلے ہوتے تھے اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا۔ پہلے نمبر پہ مجھے بتایا کہ ہم کس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی معراج کی شب، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے بتائیں پہلی نماز کس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی؟ آپ سب کہیں گے ادھر نہیں، ادھر بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ میری بات نہیں، یہ بخاری شریف کی جناب والا دوسری جلد ہے، اس جلد کے جناب والا کتاب التفسیر اور کتاب التفسیر کے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہی حدیث آج بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، حدیث تو ہے اور لکھی ہوئی بھی ہے اور موجود بھی ہے، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اس حدیث کو کوئی نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اسی حدیث کو سامنے رکھے اور سامنے رکھ کر کہے دیکھیں جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 16 یا 17 ماہ، حدیث کے اندر ہے، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تو حدیث میں آ گیا، لہذا آج کے بعد ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو آپ بتاؤ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ ایک ہی جواب دو گے کہ نہیں پڑھیں گے۔ بھائی کیوں نہیں پڑھو گے؟ ایک ہی جواب ہے، کیا کہ حضور نے ادھر پڑھی تھی، پھر اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ کر قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اللہ کے رسول نے 16 ماہ یا 17 ماہ پڑھی، پھر اللہ کے رسول نے اسے چھوڑ دیا، لہذا ہم ادھر نہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی نے رفع العین کیا تھا، حضور نے چھوڑ دیا، ہم بھی بس چھوڑ کے نماز پڑھیں گے۔ نکال سمجھ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح اسی بخاری شریف کی حدیث ہے، توجہ ہے حضرات کی، گنتے ہیں نمبر دو گنتے ہیں، ریشم کا لباس، ریشم کا لباس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنا، یہ بھی بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6868 کے اوپر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ریشم کے کپڑے پہنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریشم کا کپڑا پہنا، حضور علیہ السلام 2-4 قدم چلے، 2-4 قدم چلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ریشم کے کپڑے کو اتارا، اور اتار کر فرمایا اس سے مجھے تکبر کی اور اس سے مجھے بڑائی کی بدبو آ رہی تھی، لہذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ ریشم کا لباس نبی نے پہنا تو لہذا ہم بھی پہنے، کیا کہو گے کہ نبی علیہ السلام نے ریشم کے لباس کو پہننا منع کر دیا؟ تو سوال یہ ہے کہ اب جب ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے، کیوں حضور نے چھوڑ دیا ہے؟ تو حضور نے جو کام کیا تو پھر حضور نے اسے چھوڑ دیا، تو ہمیں بھی چاہیے حضور نے جو کیا وہ بعد میں چھوڑ دیا تو ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور نے رفع العین کیا تو ہم بھی کرتے، حضور نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ بس سمجھ آ گئی بات؟ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہنا، سونا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، وہ بھی سونے کی، اور سونے کے اندر اللہ کے رسول نے نگینہ ڈلوایا، نگینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، اور پہننے کے بعد تھوڑی دیر پہنا، بعض صحابہ کیا فرماتے اگلے دن، اور بعض کہتے اگلے دن نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد سونے کی انگوٹھی، تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ نے انگوٹھیاں بنوائی ہوئی ہیں، ان کے اندر نگینے بھی ڈالے ہوئے اور انگوٹھیاں بھی سونے کی۔ اللہ کے رسول صلی
بولے سبحان اللہ. چوتھا مسئلہ سمجھ آ رہی ہے؟ چوتھا بولے سبحان اللہ. یا ٹائم تھوڑا ہے، آپ میرے ساتھ چلتے ہیں. نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا. کیا کیا تھا؟ بولے قبروں پر جانے سے نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. توجہ ہے نا؟ بولے سبحان اللہ. میں حدیث کے لفظ پڑھ کے سنا دوں تاکہ ذرا ذوق ہو جائے. بولے سبحان اللہ. ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن نبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث ہے، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں اور حدیث کا نمبر ہے جناب والا 2252. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور. اے صحابہ میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکتا ہوں، قبروں پر آج کے بعد جانا نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کہنے پھر ایک وقت آیا اللہ کے رسول فزوروها، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں اب قبروں پہ جاؤ. یا رسول اللہ کیوں؟ کأنہا تذکر الآخرہ. فرمایا قبروں پہ جاؤ گے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، قبروں پر جاؤ گے تمہیں موت کی یاد آئے گی، قبروں پر جاؤ گے تم اچھے اعمال کرو گے. میں نے کہا پہلے نبی نے قبروں پر جانے سے منع فرمایا تھا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے قبروں پر جانے کا حکم دیا. اگر کوئی بندہ کہے کہ قبروں پر جانے سے نبی نے منع کیا اور تم کیا جواب دو گے؟ نہ بھائی نہ، نبی نے پہلے منع کیا، پھر نبی نے خود بھی گئے اور خود جانے کا حکم دیا. پہلے منع تھا پھر نبی نے خود کیا. تو سوال یہ ہے حضور نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، اس لیے ہم بھی پہلے نہیں کرتے. جیسے حضور نے رفع دین چھوڑ دیا ہم نے بھی ویسے رفع دین. نمبر 5، نبی کریم علیہ السلام نے پہلے فرمایا تھا صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جب قربانی کے 3 دن ہوں تو 3 دنوں کے اندر گوشت کھانا ہے، آگے نہیں لے جانا، چوتھے دن پر نہیں لے جانا. جی یا رسول اللہ 3 دن ہی کھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ بھائی نہ، اب جب کسی کا دل کرے تو چوتھے دن کھائے، 5ویں دن کھائے، جتنا دل کرے اپنے گھر میں اس کو رکھ دے. تو سوال یہ کہ پہلے 3 دن نبی کریم علیہ السلام نے رکھنے کا حکم دیا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن سے منع کر دیا کہ اب تم چوتھے 5ویں بھی جا سکتے ہو. اسی طرح نبیذ ایک جوس تھا، شربت تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے پینا ہے لیکن پینا مشکیزے کے اندر ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا اب تم مشکیزے کو چھوڑو، جو برتن ملے اس برتن کے اندر پی سکتے ہو. معلوم ہوا اللہ کے نبی نے پہلے منع کیا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کی اجازت دی. تو اسی طرح پہلے جو کام تھے نبی نے انہیں منع کیا، جو جس کام سے منع کیا پھر نبی نے اس کو کرنے کا حکم دیا. اسی طرح رفع دین بھی ایسا مسئلہ ہے، نبی نے کیا پھر حضور نے منع کیا. جب نبی کریم علیہ السلام نے کیا تو صحابہ کرتے تھے، نبی نے منع کیا تو صحابہ بھی رک گئے، تابعین بھی رک گئے، ائمہ بھی رک گئے، اہل سنت بھی رک گئے، مدینے کے ماننے والے بھی رک گئے. سمجھ آ گئی؟ بولے سبحان اللہ. اب چلیے آگے، توجہ ہے حضرات کی، بولے سبحان اللہ. نمبر 7، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جب تم آگ پر پکا ہوا کھانا کھاؤ تو تمہارے اوپر وضو کرنا واجب. یہ حدیث ہے، ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور نسائی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا جب تم آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ تو اس کے بعد فوراً وضو کرنا ہے. تو حکم کیا تھا کہ جو بھی آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھائے گا تو اس پر وضو کرے گا. تو بتاؤ آج کرتے وضو کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نا. آج کتنے لوگ صبح نماز پڑھنے کے بعد بغیر نماز کے جب
جب کھانا کھاتے ہیں کبھی جناب والا آگ پر ہی ہر چیز پکتی ہے تو بتاؤ کھانے کے بعد وضو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آگ پر پکی ہوئی چیز کھائیں وضو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا کہ جب آگ پر پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو کرو. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک بکری کا گوشت لائے, اسے پکایا, پکانے کے بعد حضور کی خدمت پیش کیا, نبی نے وضو نہیں کیا. ہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے آگ پر پکی ہوئی چیز کا وضو ہے, یا رسول اللہ آپ نے تو وضو نہیں کیا. فرمایا وہ حکم منسوخ ہو گیا, اب جو مرضی کھاؤ وضو ہے کلی کر دو, نماز پڑھ دو. تو سوال یہ ہے کہ جب آگ پر پکی ہوئی چیز پر وضو تھا اللہ کے رسول نے منع کر دیا, تو اسی طرح رفع یدین تھا, نبی نے کیا کر دیا؟ بولو تو صحیح سبحان اللہ. آگے چلیں نمبر 8. نبی پاک ٹائم تھوڑا باتیں زیادہ بولے سبحان اللہ اونچی بات. نمبر 8 نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کرے. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں, بولے سبحان اللہ. اونٹ کا گوشت کھائے تو کیا کرے؟ وضو کرے. بتاؤ اونٹ کے گوشت کے بعد کرتے ہو وضو؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ حدیث میں آیا. تو آپ کیا جواب دو گے؟ بے پہلے تھا اب نہیں ہے. تو سوال یہ ہے اسی طرح رفع یدین پہلے تھا اب نہیں ہے. اللہ بولے یار, بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8. نمبر 9 توجہ, اس بات پہ آپ تھوڑا ہنسیں گے بھی صحیح, بولے سبحان اللہ. کچھ دن پہلے نا جی حاجی صاحب, کچھ دن پہلے میں کراچی میں گیا ہوا تھا, تو وہاں ایک غیر مقلد دوست مل گئے, کہنے لگے جی ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا بولو. کہتے ہیں کہ آپ اہل سنت ہیں. میں نے کہا بالکل. آپ حنفی ہیں؟ میں نے کہا بالکل. کہتے ہیں حضرت جی ایک بات کیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے کوئی حدیث بیان کر دی تو اس حدیث کو ماننا چاہیے. میں نے کہا بالکل ماننا چاہیے. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ جی کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا حدیث تو ایک نہیں ہے, حدیث کی تو 80 سے زیادہ قسمیں ہیں. حدیث معضل ہے, حدیث مقطوع ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث صحیح ہے, حسن لذات ہی ہے, حسن لغیر ہی ہے. آپ نے ہمیں لیا ہے ایزی, آپ کو پتہ نہیں ہے, بولے سبحان اللہ. حسن لذات ہی, صحیح لذات ہی ہے. حدیث کی تو کئی قسمیں ہیں, کوئی مقطوع ہے, کوئی موضوع ہے, کوئی موقوف ہے, کوئی معضل ہے, کوئی معلق ہے. میں نے کہا حدیث کی تو 80 سے زیادہ قسمیں ہیں, بتاؤ آپ کون سی حدیث والے ہو؟ کہتے حدیث میں آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے تو آپ بھی کرو. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگا جی بخاری میں. میں نے کہا بخاری کے اندر تو لکھا ہوا ہے رفع یدین کرنا چاہیے, تو اسی بخاری کے اندر لکھا ہے رفع یدین نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, دائیں بائیں نہیں جانا, ہم بخاری سے دلیل دیں, ہمیں مسلم سے دلیل دیں, اور کسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا پھر ایک میرا مشورہ ہے. کہنے لگے کون سا مشورہ ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا مشورہ یہ ہے کہ تمہاری مسجد کے باہر واش روم ہے. کہنے لگا بالکل ہے. میں نے کہا نماز سے پہلے وضو کرتے ہو؟ جی بالکل کرتے ہیں. میں نے کہا وضو سے پہلے پھر استنجا خانہ میں بھی جاتے ہوں گے؟ کہنے لگا بالکل جاتے ہیں. اب آپ نے ہنسنا نہیں, توجہ کرنی ہے بات پہ. میں نے کہا پھر آپ ایسے کرو, ایک بندے کے ہاتھ میں جو ڈنڈا وہ بیٹھ جائے استنجا خانہ کے باہر, واش روم کے باہر, بیت الخلاء کے باہر بیٹھ جائے, اور جو بندہ واش روم کرنے جائے جب بیٹھ کر واش روم کرنے لگے اس کے سر پہ ڈنڈا مارے اور اسے کہے بخاری میں ہے بیٹھ کے پیشاب نہیں کرنا, کھڑے ہو کے کرنا ہے. بخاری میں ہے یار, آپ ہنس رہے ہیں اس لیے میں نے کہا ہنسنا نہیں ہے. بھائی بخاری کی بات مانتے ہو, بھائی امام بخاری سے بتاؤ, امام بخاری سے بتاؤ. میں نے کہا امام بخاری سے بھی دکھائیں گے. بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے. توجہ ہے نا. عن حذیفہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ قوم فبال قائما. نبی کریم علیہ السلام کوڑا کرکٹ والی جگہ پہ تشریف لائے. اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. ایک نہیں 3 حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, اور اسی طرح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. کہنے لگا نا بھائی نا, ہم تو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں. میں نے کہا حدیث کے اندر آیا اللہ
صاحب سبحان اللہ بول رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے 2 منٹ بولے سبحان اللہ۔ سوال یہ بنتا ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا حکم تھا اذا رأیتم الجنازہ، جب جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، تو نبی نے فرمایا جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کھڑے ہوتے تھے، آج ہم کھڑے ہوتے نہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول نے پھر منع فرمایا ہر جنازے پہ کھڑا نہیں ہونا۔ یہ نمبر کل کتنے ہو گئے؟ 10۔ 11ویں نمبر پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے شروع میں، ابتدائی اسلام میں نماز جب فرض ہوئی تو کتنے رکعتیں تھی؟ 2 رکعتیں تھی، 2۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 696، باب مناقب الانصار کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 2 رکعتیں فرض تھی۔ اب زور کی 4 پڑھتے ہو، عصر کی 4 پڑھتے ہو، عشاء کی 4 پڑھتے ہو، 2 کر کے پڑھو نا، تو کیا جواب دو گے؟ فرمایا 2 پہلے تھی، نبی نے 2 کو چھوڑ کر 4 پڑھا۔ میں نے کہا اس طرح رفع پہلے تھا، نبی نے چھوڑ دیا، بغیر فجر کے پڑھی۔ 2 باتیں رہ گئی ہیں، جانے بولے سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ آخری بات اور مزے کی بات، بولے سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم 11 والے کو بھی مانتے ہیں، ہم 12 والوں کو، میں نے 40 سے زیادہ دلیلیں اکٹھی کی ہیں، ابھی 12 والے کے نام کی 12ویں آخری حدیث، بولے سبحان اللہ۔ 12ویں حدیث، توجہ۔ نماز میں اسلام کے شروع میں جب کوئی آتا تھا سلام کرتا تھا، آنے والا سلام کرتا، نماز پڑھنے والا سلام کا جواب دیتا۔ آنے والا آتا سلام کرتا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے نماز پڑھنے والا سلام کا جواب دیتا۔ آنے والا آتا کوئی کلام کرتا، جناب والا سلام کا جواب ملتا۔ اسی طرح اشارے کے ساتھ بھی سلام کا جواب دیا جاتا، یعنی آنے والا کہتا السلام علیکم تو اشارے کے ساتھ کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، یعنی اشارے کے ساتھ بھی سلام کا جواب، زبان کے ساتھ بھی کلام کیا جاتا تھا۔ بتاؤ اب کرتے ہو سلام؟ نہیں کرتے۔ بتاؤ اب کلام کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ حدیث سنائیں گے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو۔ تو سوال یہ ہوتا ہے اسلام کے شروع میں نماز میں کلام کرنا جائز تھا، اشارے کے ساتھ سلام کرنا جائز تھا، اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا جائز تھا، بتاؤ اب کیوں نہیں کرتے؟ تو کہیں گے پہلے جائز تھا، اب منع ہو گیا۔ میں نے کہا عقل کے اندھے اسے منع کرنا مانتا ہے، تو رفع یدین پہلے جائز تھا پھر منع ہو گیا۔ وہ سمجھئے کون؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کرتے تھے اور سلام کا جواب بھی دیا جاتا تھا۔ تو میں نے 12ویں کے نام پہ 12 دلیلیں آپ کی خدمت پیش کی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام کے ابتدا میں یہ 12 چیزیں تھی، اللہ کے رسول نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، اسی طرح رفع الیدین پہلے تھا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا۔ یہ پہلی قسط تھی، زندگی نے وفا کی۔ تو آئندہ جمعۃ المبارک اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے